بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوارج کے تین افراد عبد الرحمن بن ملجم المرادی، برق بن عبداللہ التمیمی اور عمرو بن بکیر التمیمی مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے۔ ان تینوں نے آپس میں عہد کیا، ہم تین افراد یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو قتل کر کے اصل قضیہ ہی پاک کر دیں گے۔ چنانچہ ان تینوں نے ایک ایک ہستی کا انتخاب کیا اور سفر کو روانہ ہو گئے۔ ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا۔ وہ وہاں سے نکلا اور کوفہ پہنچا۔ کوفہ پہنچتے ہی اس نے دوسرے خوارج سے رابطہ کیا اور اپنے منصوبے کے متعلق ان کو آگاہ کر دیا۔ یہ 17 رمضان المبارک 40 ہجری کی صبح تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیدار ہوئے تو اپنے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا، رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں شکایت کی ہے کہ آپ کی امت نے میرے ساتھ کجروی اختیار کی ہے اور اس نے سخت نزاع برپا کر دیا ہے۔ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ سے دعا کرو۔ چنانچہ میں نے دعا کی ہے کہ الہی تم مجھے ان سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے۔ اتنے میں مؤذن کی آواز آئی تو آپ نماز کے لیے گھر سے چل دیے۔ آپ راستے میں لوگوں کو نماز کے لیے پکارتے جا رہے تھے۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ازلی بدبخت ابن ملجم نے آپ پر زہر آلود تلوار سے سخت وار کیا، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے۔ زخم بہت گہرا تھا، مگر اس کے باوجود آپ جمعہ و ہفتہ 2 دن بقید حیات رہے اور اتوار کی شب کو آپ کی روح بارگاہ اقدس کی طرف پرواز کر گئی۔ رات کو ہی غسل کا اہتمام کیا گیا۔ پس غسل کی کیفیت یہ تھی کہ حضرت امام حسن و حسین علیہ السلام نے غسل دیا۔ اس طرح کہ امام حسین علیہ السلام پانی ڈالتے تھے اور امام حسن رضی اللہ عنہ غسل دیتے تھے۔ غسل کے بعد اس کافور سے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل سے بچ رہا تھا حنوط کیا گیا۔ اس کے بعد سفید پارچوں کا کفن دیا گیا اور حسب وصیت راتوں رات جنازہ اٹھا اور دفن کے لیے کوفہ کی غربی جانب ہیرا کی طرف چل دیے۔ جب ہیرا کے قریب یعنی سرزمین نجف پہنچے تو جنازہ زمین پر رکھ دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جنازہ میں حضرت حسن، حسین ابن الحنفیہ اور عبداللہ بن الجعفر رضی اللہ عنہم کے علاوہ دیگر اہل بیت کے افراد نے شرکت فرمائی۔ چنانچہ نماز جنازہ کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کو دارالامارت کوفہ میں رات کے وقت دفن کر دیا گیا اور لحد کو اینٹوں اور مٹی سے بند کر کے قبر کی جگہ کو زمین کے ہموار کر دیا گیا، حتیٰ کہ قبر کا کوئی نشان تک باقی نہ چھوڑا۔ منقول ہے کہ قبر کو مخفی رکھنے میں یہ مصلحت کار فرما تھی کہ خوارج اور اموی حکمران کہیں قبر کا سراغ لگا کر جسد اطہر کی بے حرمتی نہ کریں۔ حضرت حسنین کریمین جب تدفین کے بعد واپس کوفہ پہنچے تو عوام میں سرگوشیاں ہونے لگی اور قیاس آرائیاں شروع ہو گئیں۔ کسی نے کہا آپ کو دارالامارہ میں دفن کیا گیا ہے، تو کسی نے کہا مسجد کوفہ میں، اور کوئی بغداد کے محلہ کرخ کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ مگر در حقیقت یہ ان صاحبان کے علاوہ کسی کو بھی خبر نہ تھی جو کہ جنازہ میں شریک ہوئے تھے، اور انہوں نے بھی آپس میں پختہ عہد کر رکھا تھا کہ کسی کو پتہ نہیں چلنے دیں گے۔ منقول ہے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی تدفین کو کچھ عرصہ گزرا تو آپ کے فرزند ارجمند حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے جسد مبارک کو نکالا اور کوفہ سے مدینہ منورہ منتقل کر دیا۔ مبرون محمد بن حبیب کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک قبر سے دوسری قبر میں منتقل ہونے والا پہلا جسم مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ اور ابن اساکر نے سعید بن عبد العزیز سے ایک روایت نقل کی ہے، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جسد مبارک کو مدینہ منورہ لے جانے لگے تاکہ وہاں پہلو اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن کریں، تو آپ کے جسد اطہر کو ایک اونٹ پر رکھا گیا۔ یہ رات کا وقت تھا۔ وہ اونٹ اچانک کسی طرف بھاگ نکلا اور اس کا کوئی پتہ نہ چل سکا، اور بعض کہتے ہیں تلاش و جستجو کے بعد وہ اونٹ قبیلہ بنو طے میں مل گیا اور آپ کو اسی سرزمین میں دفن کر دیا گیا۔
اسی طرح کی روایت خطیب بغدادی نے بھی کچھ اضافی الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے کہ جب اونٹ آپ کے جسد اطہر کو تابوت سمیت لے کر غائب ہو گیا تو وہ قبیلہ بنو طے میں جا پہنچا۔ قبیلے کے لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور اس خیال سے کہ شاید تابوت میں کوئی جواہرات وغیرہ ہوں گے اسے کھول دیا۔ جیسے ہی تابوت کھولا گیا تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تر و تازہ جسم اطہر تھا۔ ان میں سے کوئی بھی آپ کو نہ پہچانتا تھا۔ انہوں نے فوراً تابوت بند کیا اور وہیں ایک قبر کھود کر دفن کر دیا۔ اب وہ قبر کہاں ہے کسی کو کچھ خبر نہیں۔ خطیب بغدادی کی یہ روایت حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ نے بھی نقل کی ہے، مگر ساتھ ہی آپ یہ بھی لکھتے ہیں کہ جس شخص نے یہ کہا ہے، یعنی جس سے یہ اونٹ والی روایت نقل کی گئی ہے، اس نے غلط کہا ہے اور اس بات کے متعلق تکلف سے کام لیا ہے جس کے متعلق اس کا علم نہیں ہے اور نہ ہی اسے عقل و شرع جائز قرار دیتی ہے۔ اور آپ یہ بھی تحریر کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک نجف میں ہے، اس پر کوئی دلیل موجود نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی اصل ہے۔ آپ نے البدایہ و نہایہ میں تدفین کے متعلق چند اور روایات بھی نقل کی ہیں، جیسا کہ ایک روایت میں ابو جعفر محمد بن علی الباقر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا قبر کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا انہیں رات کو کوفہ میں دفن کیا گیا اور آپ کے دفن کو پوشیدہ رکھا گیا۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت جعفر الصادق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوفہ کی جامع مسجد کے سامنے کی طرف دفن کیا گیا۔ حاصل کلام یہ کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی قبر اطہر کی حتمی جگہ کے متعلق اب تک ابہام ہی چلا آ رہا ہے۔ تجہیز و تکفین کے بعد نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے ابن ملجم کو بلایا تو اس ملعون نے کہا، میں آپ کے سامنے ایک بات پیش کرتا ہوں۔ میں نے حتیم کے پاس اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ حضرت علی و معاویہ رضی اللہ عنہم کو قتل کر دوں گا، بس مجھے موقع دو تاکہ میں معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی قتل کروں، یا کہ میرا بھائی یہ کام کر چکا ہو اور میں یہ خبر آپ تک پہنچاؤں، اور اگر میں ایسا نہ کر سکوں یا کر دوں اور زندہ رہوں تو آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہوگا حتیٰ کہ تو دوزخ کو دیکھے۔ پھر آپ نے اسے آگے کیا اور قتل کر دیا۔ لوگوں نے اسے پکڑا اور چٹائیوں میں لپیٹ کر آگ سے جلا دیا۔ دوستو، دعا ہے اللہ پاک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مرکز اقدس پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، آمین۔